اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسالت امام کو پتہ تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو اگر آپ کے ذہن کے مطابق اللہ نے دین بنانا تھا تو پھر آپ کے ذہن کے مطابق تو آپ اعتراض اللہ پر بھی کر دیں گے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے اسے نہیں ماننا، اس نے اسے پیدا کیوں کیا، اللہ نے نمرود کو زندگی کیوں دی، اللہ نے قارون کو دولت کیوں دی، تو پھر یہ لفظ کیوں جو ہے وہ صرف علی اور رسول تک نہیں رکے گا، پھر وہ اللہ تک چلا جائے گا۔ لہٰذا خدا یہ جانتا تھا، خدا یہ سمجھتا تھا بس ٹھیک ہے انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہے، ان کا زبان سے کہا بھی قبول ہونا چاہیے۔ تل کا کہہ کے ان کو آزاد کر دیا گیا، انہیں معاف کر دیا گیا، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ 7 ہجری یہودی ختم، 8 ہجری فتح مکہ۔ اب یہ جو مسلمان ہوئے، اب یہ یہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف پہنچتے ہیں، اب یہاں خدا قرآن میں ان کے لیے ایک پوری سورت اتار دیتا ہے جسے سورہ منافقون کہتے ہیں۔ اور خدا قرآن میں مکمل کھول کے مرض النفاق علی اہل المدینہ من اہل المدینہ، مدینہ کے رہنے والوں میں سے کچھ نفاق پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ لفظ خدا نے قرآن میں کہا ہے، ڈٹے ہوئے تھے، رہتے بھی نبی کے پاس تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ ممبر سے یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کام میں مشغول ہو اور کوئی بندہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہو اور آپ کوئی اہم کام کر رہے ہوں، تو اگر آپ قرآن کی تلاوت کو نہیں بھی سن رہے تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کو سنیں، لیکن اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور تلاوت کی آواز آپ کے کانوں پہ آ رہی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ پہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ جو نماز پڑھانے والا پیش نماز ہے وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اس کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے بھی بڑے احکامات ہیں، کچھ نمازی پیچھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو امام کی صورت سے آگے صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیروی کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اس سے پہلے اگر آپ کوئی عمل کر لیں گے تو پھر آپ جماعت سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر پیش نماز قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر آپ کے کان جو ہیں وہ اس کی تلاوت کی طرف ہونے چاہیے۔ یہ ہے شریعت کا حکم۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، روایت نہیں پڑھنے لگا۔ خدا کہتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے میرا حبیب، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی یہ تجارت اور تماشے کی آواز سنتے ہیں تو یہ تیری نماز کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ صرف تجارت کی آواز پہ نہیں جاتے، لہو کھیل تماشے کی آواز سن کے بھی یہ نبی کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تم ہم سے بحث کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندے نبی کو میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں، بندے نبی کو جماعت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلا جائے وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور دین کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث۔ اور یہاں پھر قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا ہوں۔ خدا کہتا ہے میرا محمد، جب تم خطبہ دے رہے ہوتے ہو تو یہ منافقین جب تیرے پاس اٹھ کے جاتے ہیں تو باہر جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے مسلمانوں حسلیت، تم حدیث اس سے لے رہے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے۔ جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی قرآن جب پڑھ رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جب نبی حدیث پڑھ رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو تو پھر نبی کی بات سنتے ہیں۔ جو نہ قرآن سنتے تھے نہ حدیث سنتے تھے، انہیں کیا پتا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے اور حدیث پیغمبر کیا ہے۔ اب مدینہ میں آ کے رسالت مآب نے 7 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ۔ اب یہودیوں نے ایک سازش تیار کی، انہوں نے کہا ایسے اسلام کو نہیں۔ منافقین کی کثرت جو ہے وہ شامل ہو چکی تھی۔ دیکھیں کافر کی ایک شکل ہے نا، تو قرآن میں ایک ہی نام سے کافر کو یاد کیا، کافرون۔ اللہ نے کافروں کے لیے دوسرا نام ہی تجویز نہیں کیا، ایک جیسے تھے، خدا نے کہا کافرون۔ مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی، خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ مسلمانوں کی شکلیں 2 تھیں، اللہ نے صورتیں بھی 2 بھیجی، مومنون۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ کے میں پہنچ چکے تھے اور زبردستی اسلام لیا اور تو اس چکر میں تھے کہ کب ہم دوبارہ یہودیوں کے آگے سرخرو ہوں اور ہم رسول کو نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے رسالت مآب کو آ کے خبر دی، انہوں نے رسالت مآب کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ رومن جو ہیں
وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. سازش تھی پیچھے بہت بڑی. سازش کیا تھی کہ رسول لشکر تیار کرے گا روم کے لیے. جب رسول روم کی طرف لشکر لے کے جائے گا، کیونکہ روم بہت لمبا سفر ہے، رسول روم کی طرف جائے گا تو ہم لشکر سے نکل کے واپس مدینے پہنچیں گے. مدینے میں پہنچ کے ہم کیپٹل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، مدینے میں ہم قابض ہو جائیں گے. رسول جب پہنچ جائیں گے غزوہ تبوک کے لیے، وہاں سے رومی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے. جب مسلمان وہاں سے واپس پلٹیں گے مدینہ، تو مدینہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہوگا. مدینے میں ہم نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی ہوگی، اور مدینہ اور روم کے درمیان میں مسلمانوں کا رسول اس کا لشکر کچل دیا جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا. رسالت مآب نے بھی پورا لشکر تیار کر لیا. رسالت مآب نے کہا ٹھیک ہے، لشکر لے کے نکلتے ہیں روم کی جانب. جب رسول لشکر لے، منافقین اندر سے خوش ہو رہے ہیں، ہمارا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا، رسول تو واقعی تو تبوک کی طرف جا رہے ہیں. رسالت مآب نے پورا لشکر تیار کیا. جب پورا لشکر تیار ہو گیا، گھوڑوں میں بیٹھ کے اب یہ جانا شروع ہوئے. جب لشکر نکلنا شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے منافقین واپس پلٹ رہے، اور وہ تمام بہانے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے. یا رسول اللہ، ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ یہ ہو جائے گا، ہم اس لیے نہیں جا، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو منبر سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی. پلٹ کے واپس آنا شروع ہو گئے. اب دیکھنا اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اب انہوں نے کیا تھا، ان کی مین سازش یہ تھی کہ جنگ تو ہونی کوئی نہیں، رومی تو آ ہی نہیں رہے. اصل جنگ یہ ہے کہ ہم نے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے. یہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. رسول نے کہا اے علی، آپ واپس مدینے چلے جائیں. یا علی آپ نہ جائیں، آپ واپس مدینے چلیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول علی کو ہمیشہ وہاں بھیجتے تھے جہاں اصل محاذ ہوتا تھا. یا رسول اللہ، علی کو کیا بھیج رہے ہیں؟ وہاں تو بچے اور عورتیں ہیں، ہم ہیں نا ان کے لیے. آپ علی کو ساتھ لے کے جائیں جنگ اور علی کے بغیر. یا رسول اللہ، رومن امپائر، رومی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا تم میں کس نے کہا ہے کہ میں پہلے اپنی مرضی سے علی کو لے کے جاتا ہوں؟ کیا تم بھول گئے کہ خدا نے کہا تھا محمد کل علم اس کو دینا؟ تو میں تو علم بھی علی کو اللہ کی مرضی سے دیتا ہوں. تو جو علی کو میدان میں بھیجتا ہے اسی نے کہا ہے علی کو مدینے بھیج. منافقین کو پتا چل گیا کہ اب ہم مدینے پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے، کوئی علی مدینے پہنچ چکے. اب انہوں نے کہا مدینے والا تو کام گیا، فوراً خبر پہنچا دی جو ساتھ جا چکے تھے. پلان بی. ہاں ہمیشہ دشمن کے پاس دو پلان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پلان اے تو کامیاب نہیں ہوا، مدینہ جو خاموشی سے ہم نے قبضہ کرنا تھا اور مدینے میں تخت پہ بیٹھ جانا تھا اور حکومت قائم کر لینی تھی، اور مکہ سے وہ جو ہمارے بچے ہوئے مشرکین ہیں وہ بھی ساتھ آ جانے تھے اور حجاز ہمارے قبضے میں آ جانا تھا. یہ تو ہمارا پلان تو ناکام ہو گیا. پلان بی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ علی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر علی کے بغیر رسول پر حملہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. کیونکہ کافروں کو پتا تھا اور منافقین کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جب علی ولی اللہ ہوتا ہے نا تو محمد رسول اللہ پہ حملہ نہیں ہوتا. ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے. علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کی دیوار کا نام، حصار مصطفیٰ کو ولایت علی کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا اگر علی نہیں ہے تو مصطفیٰ اکیلے ہیں، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اب نبی پر حملہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ عقبہ کا واقعہ، جنگ تو ہونی نہیں تھی، رومن تو جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. قریب پہنچے، رسول کو پتا چل گیا کہ کوئی لشکر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ فراڈ تھا. رسالت مآب واپس پلٹے، عقبہ کی پہاڑی کے اوپر گئے. وہ تو منافقین پیچھے بچ گئے تھے پلان بی کے لیے. انہوں نے کہا علی ادھر ہے، مصطفیٰ پہ حملہ کرو. رسالت مآب نے پہاڑی کے اوپر سے سب لشکر کو پہاڑی کے نیچے سے جانے کا، کہ زیادہ لمبا واقعہ نہیں سنانا. رسول پہاڑی کے اوپر تھے، حضرت عمار یاسر کے ہاتھ میں رسول کی اونٹنی کی مہار تھی اور حذیفہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے. یا 12 منافقین پیچھے سے نکلے اور بھاگے رسول کے اونٹ کے پیچھے تاکہ رسول کو پہاڑی سے دھکا دے. قتل رسول کی سازش لے کے جیسے، اور یہ واقعہ
ہر ایک مورخ نے لکھ دیا ہے. حقیقت ہوتی وہ ہے کہ جو دیواریں پھاڑ کے باہر آ رہے لکھ دیا انہوں نے سب نے. کسی نے انکار نہیں کیا کہ جیسے ہی رسول عقبہ کی پہاڑی کے اوپر گئے رات کی تاریکی، انہوں نے پیچھے سے آ کے اپنے گھوڑے دوڑائے. گھوڑے دوڑا کے انہوں نے کہا کہ ہم رسول کی اونٹنی کو یہاں سے دھکا دے دیں گے. جب پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی جو تیزی کے ساتھ چڑھ رہے تھے، رسالت مآب کی آواز ہے حذیفہ. پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں. حذیفہ ان کے گھوڑوں کے منہ پہ چابک مار. رات کی تاریکی تھی، انہوں نے چہرے پہ نقاب لیے ہوئے. جناب حذیفہ نے ان کے گھوڑوں کے منہ پہ چابک مارے اور گھوڑا تیزی کے ساتھ چڑھائی چڑھ رہا ہو اور آگے سے کوئی مارے تو گھوڑا پیچھے سے نکلتا ہے. گھوڑے پچھلے قدم دوڑے. عمار یاسر نے تیزی کے ساتھ رسول کی اونٹنی کو دبایا. رسول عقبہ کی پہاڑی سے نیچے اتر گئے. حذیفہ کا سانس پھولا ہوا پیچھے. رسالت مآب نے کہا حذیفہ بندوں کو پہچانا. حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ سواریاں پہچان لی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چور نہ بھی آئے تو نمبر پلیٹ پہچانی جاتی ہے. میں نے سواریاں پہچان لی ہیں. رسالت مآب نے کہا آؤ حذیفہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون تھے. رسول نے جناب حذیفہ کو سارے نام بتا. اس لیے جناب حذیفہ یمانی کا لقب ہے صاحب سر رسول، رسول کا رازدار. کیونکہ رسالت مآب ان ناموں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. رسول اگر کر دیتے دین وہیں پہ ختم ہو جاتا. کل کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں. اسلام روم تک چلا گیا تھا، اسلام ایران تک چلا گیا تھا. اگر رسول ان کے نام ایکسپوز کر دیتے اور ان کے لیے قتل کا حکم دے دیتے، وہ جہاں اسلام پہنچ رہا تھا وہ کہتے کیا ہوا، مجھے کل مسلمان میں مار دیے، ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، یہ مسلمان کرے گا قتل کر دے گا. رسالت مآب نے کہا حذیفہ میں تمہیں نام بتا رہا ہوں. حذیفہ نبی کے بلیک باکس کا نام ہے، جس کے اندر پورا ڈیٹا محفوظ پڑا ہوا. حذیفہ نے کہا نہیں یا رسول، اب محبت کرنے والا ہے نا حذیفہ، تڑپ کے کہہ رہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی اور لوگوں کو بتائیں بھی نہ یہ کون ہے. یا رسول اللہ کچھ کرے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، کوئی ایسی چیز ضرور کرے کہ ان کے چہرے بے نقاب ہو. رسالت مآب نے کہا چل ٹھیک ہے پہنچنے دے مدینہ میں جا کے بتا دوں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے کون تھے کون تھے. فرمایا نشانیاں سن لو، یہ 12 لوگ تھے، ان میں سے 4 دبیلہ کے مرض کے ساتھ مریں گے. دبیلہ ایک پھوڑا ہوتا ہے جو ایسا نکلتا ہے کہ انسان اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اب ساری باتیں آپ نے مجھ سے ممبر سے نہیں کروانی ہے، اب جا کے خود بھی دیکھیے گا کہ کون کون اس مرض سے مرا تھا. رسالت مآب نے کہا دوسری نشانی سن لے حذیفہ اور بتا دے جہاں جہاں تک پیغام پہنچتا ہے، اگر یہ میری زندگی میں مرے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر یہ میرے بعد مرے تو میرا وسیع جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب نام لینے کی ضرورت تھی ہی نہیں. یہ حذیفہ یمان جس کے لیے اہل سنت کی تمام تاریخیں شاہد ہیں کہ اسے رسول نے نام بتائے تھے. جس حذیفہ کے پاس 12 منافقین کے نام تھے، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بندہ مجھے ثابت کرے کہ اس نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی کی بیعت کی ہو. اس نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی خلیفہ کی بیعت کی. یہ گھر میں روبو گوشہ نشین ہو گیا تھا، پہلی بار بیعت کے لیے گھر سے نکلا جب علی منبر پہ بیٹھا. اور یہ حذیفہ ہی کا جملہ تھا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے. حذیفہ نے مسجد میں آتے ہی کہا شکر ہے کہ مجھے زندگی میں حق اپنی جگہ پہ نصیب ہوا، میں نے اپنی زندگی میں حق کو اس کی جگہ پہ دیکھ لیا. اب یہ دوسری سازش جو یہودیوں کے ساتھ مل کے ہو رہی تھی، اب 7 ہجری 8 ہجری اور 9 ہجری. ایک چھوٹا سا میں واقعہ یہاں پہ کوڈ کروں، میں زیادہ پڑھ گیا اور کل اسی تفصیل کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ رسالت مآب نے اسی سورہ مبارکہ برات کی تبلیغ کے لیے جب مکے بھیجا تھا تو پہلے ایک صحابی کو بھیجا تھا، آپ جاؤ. حضرت ابو بکر کو رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے سورہ برات کی تبلیغ کرو. فوراً جبریل امین نازل ہوئے کہ خدا کہہ رہا ہے، اور یہ لفظ اہل سنت کی کتابوں میں لکھے. مسند احمد بن حنبل نے اس کو، مستدرک حاکم نیشاپور نے اس کو لکھا ہے کہ فرمایا یہاں آپ خود جائیں یا اس کو بھیجے جو آپ میں سے ہے. اسی شخص کی جس کو رسول نے بھیجا اور اللہ نے واپس بلوایا،
نبی کے بعد اس کی خلافت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے، جو واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس کے حقائق بالکل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں مصلی پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ امت کو، تو ان کا مصلی پہ آ کے نماز پڑھانا دور رسول میں نبی کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہونے پر نص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نص مجھے کوئی بندہ بتائے کہ ان کے پاس کوئی نص ہو، وہ کہتے ایک ہی نص ہے کہ نبی کی زندگی میں یہ مصلی پہ آ گئے تھے، یہ نبی کی زندگی میں مصلی پہ آئے، لہٰذا یہی شرط ہے کہ نبی کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی نے مصلی دیا ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی نے دیا تھا، تو جس نبی نے مصلی دیا اسی نے کہا تھا کہ سورت لے کے جا، سورت نبی نے دے کے بھیجی تھی، معزول اللہ نے کر دیا تھا۔ نبی جسے بھیجے اور اللہ بغیر علی کے کسی کو قبول نہ کرے، جب اللہ علی کے بغیر محمد کا بھیجا قبول نہیں کرتا تو محمد کا مصلی پہ کھڑا کیسے قبول کرے؟ نسب رسول کرے، معزول اللہ کرے۔ جبکہ صرف اور صرف یہ نسب اور عزل صرف اس لیے تھا کہ رسول نے کہا کہ میں بھیج کے بتاؤں تاکہ انہیں پتہ چلے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہر جگہ پہ علی کو بھیجتے ہیں، یہ ذاتی محبت ہے۔ میں بتاؤں یہ ذاتی محبت نہیں، میں اطاعت پروردگار کا کاربند، اللہ مجھے سوائے علی کے کسی کو کچھ کرنے ہی نہیں دینے دیتے۔